جائے گا۔ اب یہاں پر چند مسائل خصوصاً اس کے لائن سے جو ہماری زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ ہم جو نکالتے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے آدمی میں ان 5 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے آدمی میں کتنی صفات کا ہونا ضروری ہے؟ تو 5 صفات کا۔ اب روزے کے مسائل تو میرے خیال سے کافی حد تک پورے ہو گئے ہیں، اگر کسی کو کچھ مسئلہ ہو تو پوچھ سکتا ہے کسی اعتبار سے۔ آج ہماری بہن کا فون آیا تھا بعد نماز مغرب، ان کو کسی نے کہا وہاں پر کہ تراویح کی نماز، اب عورتوں میں بھی مسئلے مسائل چلتے ہیں، کہا کہ 4 رکعت کے اعتبار سے تم پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت پر سلام نہیں، 4 رکعت پر، یعنی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ تراویح کی پڑھ سکتے ہیں، اور پورے انہوں نے محلے میں کر دیا۔ اور وہ کوئی اس طریقے سے بنی بنائی عالمہ صاحبہ تھی، انہوں نے اس طریقے سے بات کہی، تو ہم نے کہا کہ اس طریقے کے مسائل علماء سے پوچھنے چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ شریعت کا جو مسئلہ ہے اس کو اس کی حد تک رکھنا چاہیے، پوچھ کر سوال کر معلوم کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو علماء نے تو یہ کہا کہ نماز تراویح تو ہو جاتی ہے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے 2 رکعت سے، اس طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے، یعنی 2 رکعت۔ لیکن مفتابی قول یہ کہا ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے، لیکن کوئی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے گا تو 2 رکعت تراویح کی ہوگی اور 2 رکعت نفل ہوگی، تراویح کی نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے آدمی میں ان 5 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ آزاد ہونا، غلام نہ ہو، آزاد ہو۔ دوسرا یہ کہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی کسی نے پوچھا بیچ میں ہم کو اس سے پہلے کہ ایک کافر روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ قبول ہوگا کہ نہیں؟ اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں پہلے اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کافر پر نہیں۔ تو اعمال کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے پہلے آزاد ہو، غلام نہ ہو، دوسرا مسلمان ہو، تیسرا سمجھدار ہو، پاگل نہ ہو۔ پاگل کے پاس کروڑ پتی بھی ہے تو اگر پاگل ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت نہیں آئے گی۔ بہت سارے لوگ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بہت زیادہ عمر میں پہنچنے کے بعد پیسے وغیرہ سب چیزیں رہتی ہے لیکن دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ایسی چیز سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری اور پوری۔ ہم نے کسی جگہ پر یہ بات سنی تھی، کروڑ پتی ابجو پتی کا مالک ہے، لیکن ایسا ہوا ہے کہ نہ کوئی بات سمجھتا ہے نہ کچھ علم ہوتا ہے، انسان ذہنی طور پر پورا خراب ہو جاتا ہے، نہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ اسی حالت سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سمجھدار ہو۔ چوتھا یہ ہے کہ بالغ ہو، بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے اس کے پاس کتنا بھی مال ہو، انگوٹھی ہو۔ اب بہت سارے لوگ گفٹ میں بڑی بڑی چیز، آج کل تو گفٹ میں بچوں کو بہت بڑی بڑی چیز دی جاتی ہے، وہ اس کے مالک تو بن جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت نہیں آتی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت نہیں آتی ہے۔ نمبر 5، اب اسے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا علم ہو، یعنی زکوٰۃ کے فرض ہونے کا علم بھی ہونا چاہیے، تب جا کے اس کے اوپر فرضیت آئے گی۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب تو ہمارے پاس ایسے معاشرہ ہے کہ ہر نماز میں کچھ نہ کچھ بولا جاتا ہے، اب کتابیں ہیں، موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک کے ذریعے ہر ایک کو تو پتہ چل جاتا ہے کس پر کتنی زکوٰۃ ہے، تو اس کی فرضیت کا علم ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آئندہ کل واجبات زکوٰۃ بیان کیے جائیں گے، شرائط زکوٰۃ، کس پر زکوٰۃ فرض ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی ہے اس پر عمل